اور مومنو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں۔ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو، باتیں کرو، مرد بن کے رہو اور بابا کی طرح آفس جاؤ، بہت سارے پیسے کماؤ، اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو، بہت سارا میک اپ لگاؤ۔ یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا، آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ حال ہی میں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو کے اندر ایک LGBT ڈریگ پرفارمر نے سر عام سٹیج پر مسلمانوں، نماز، حجاب اور پردے کا انتہائی بیہودہ انداز کے اندر مذاق اڑایا۔ یہ ڈریگ کوئن دراصل ایک میل ہوتا ہے جو کہ انتہائی ولگر زنانہ لباس پہن کر لوگوں کو زنانہ انداز سے انٹرٹین کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص حجاب کے اندر کور ہو کر اپنا مسلح اٹھا کر سٹیج پر آتا ہے، جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر ایک میوزک بج رہا ہے۔ یہ مسلح بچھا کر نماز کی ایکٹنگ کر کے اس کا مذاق بناتا ہے اور سجدے میں جانے سے پہلے اپنا نقاب اور حجاب کو اتار کر اس کے نیچے اپنا نیم برہنہ لباس آڈینس میں بیٹھے لوگوں کو دکھاتا ہے، جو کہ ایک مرد کے لیے پہننا انتہائی شرمناک ہے۔ اور اپنی صفائی میں اس کا کہنا ہے کہ یہ سب وہ فریڈم آف سپیچ یعنی آزادی رائے کے اظہار کے اندر کر رہا ہے، جس کا اس کو حق ہے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، اپنے قانون اور پابندیوں کے اندر قید رکھتا ہے، انہیں دنیا میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ان قانون یعنی حجاب جیسی پابندیوں کو اتار کر پھینک دینا چاہیے اور ان سے آزادی حاصل کر کے وہ بننا چاہیے جو کہ اس وقت آپ اس مسخرے کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ نہ مرد میں سے ہے اور نہ عورت میں سے۔ اگر ہر شخص کو اسی فریڈم آف سپیچ کی آزادی دے دی جائے جیسا کہ آج کل اسلام کو ٹارگٹ کر کے مانگی جا رہی ہے، تو دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے ریلیجن کو ٹارگٹ کرے گا۔ آپ دین کو تو چھوڑ دیں، اگر یہی حرکت کسی غیر مسلم نے بھی کی ہوتی اور وہ اپنی پرفارمنس کے اندر LGBT کمیونٹی کو موک کرتا، اس کا مذاق بناتا، تو دنیا بھر کے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور LGBT ایکٹیوسٹ حرکت کے اندر آ چکے ہوتے، دنیا بھر میں اس پر احتجاج ہوتے۔ یہ ہے منافقت۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اسلام، اس کی روایات اور اس کی مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے بعد یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان سے پیار سے پیش آئیں، ان کی عزت کریں، یا کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند اور دہشت گرد ہیں، دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پر اصل میں ہر بار اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسلام ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ پریکٹیکل ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن گمراہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت یہ ایجنڈا پوری دنیا سمیت پاکستان کے اندر بھی زور و شور سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ہر ممکن LGBT کے حقوق کے لیے ایک کے بعد ایک فلمز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور اب بڑھتے بڑھتے یہ ڈرامہ انڈسٹری تک بھی پہنچ گئے ہیں تاکہ نوجوان نسل کے ذہن کو تیار کر سکیں، کیونکہ شیطان بہت ہی چلاک اور سمجھدار ہے اور وہ کبھی بھی شارٹ ٹائم کی پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے دنیا کے قائم ہونے سے لے کر کئی سلطنتیں بنتی اور تباہ ہوتی دیکھی، کئی قوموں اور قبیلوں کو گمراہ کر کے انہیں تباہ کیا، اور اب وہ جا کر اس قابل ہو چکا ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھ سکے، لہٰذا وہ ہمیشہ لانگ ٹرم کی پلاننگ کرتا ہے، کئی دہائیوں اور کئی صدیوں تک کی۔ وہ جانتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل اتنا شعور رکھتی ہے کہ اس کے جانسے میں نہیں آنے والی، لہٰذا یہ بار بار آپ کے بچوں کے ذہن کو یہ دکھا کر تیار کر رہے ہیں کہ اللہ کی سب سے بہترین تخلیق انسان نامکمل ہے، اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں، اور یہ انسان نے خود کو کن پابندیوں کے اندر ڈال رکھا ہے کہ پردہ، دو ہی جنس یعنی میل اور فیمیل، محرم اور نام محرم رشتے، یہ سب بکواس ہے اور خود انسان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اس لیے خود کو ان حدود سے آزاد کر کے جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو، جس سے ہوگا کیا کہ ایک طرف تو شیطان اللہ کی تخلیق کی توہین خود انسانوں کے ہاتھوں سے کروائے گا، جس کے بعد معاشرہ تباہ ہوگا، کیونکہ مرد کے ساتھ شادیاں کریں گے اور عورتوں کے ساتھ شادیاں کر کے آپریشن کر کے اپنے جسم کو بدلوا کر بچوں کو پیدا کریں گی، جیسا کہ حال ہی میں انڈیا کے اندر مردوں کے کپل نے پہلی بار ایک بچے کو جنم دیا۔ شیطان نے انسان کو اس کی جنس کے معاملے میں اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ اس کو خود کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دراصل ہے کیا، کبھی لیسبین، کبھی ٹرانسجینڈر، کبھی گے، کبھی بائی سیکشول، کبھی ہومو سیکشول، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ لسٹ ابھی ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ ایک لمبا منصوبہ ہے اور آپ کے اور میرے بچے اسے پورا کریں گے، اللہ ماشاء اللہ۔
محرم رشتوں کو یہ سیکشول قسم کے فلمز اور میڈیا کے ذریعے پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں. اور آپ ذرا غور کریں کہ یہ سب کی سب چیزیں ایک درخت کی لڑیوں کی طرح ہیں جو کہ جا کر اس کے تنے سے ملتی ہیں. یعنی ان سب کا مقصد صرف ایک ہے, ایک بڑا مقصد حاصل کرنا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے انسانوں کے یقین کو کمزور کرنا. کیونکہ انسان جب اللہ کی حدود کو توڑے گا تو اس کا ایمان بھی اللہ کی ذات پر کمزور ہوتے ہوتے آخرکار ختم ہو جائے گا. اور بالکل یہی شیطان کا اللہ کو چیلنج تھا کہ میں تیری تخلیق کو قیامت تک بدلوں گا تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا, یہاں تک کہ میں ان کو جہنم میں پہنچا کر دم لوں گا. اور آج وہ یہی سب کچھ کر رہا ہے جس کے لیے اس نے کئی صدیوں تک صبر کیا. کیونکہ آج اس کا LGBT کا فتنہ ہمارے گھر کے دروازوں کو پھلانگ کر ہمارے گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے. کیونکہ پاکستانی میڈیا کے فوراً آقاؤں نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی ذہن سازی کر کے انہیں اس چیز کو قبول کروانے کی کوشش کرو. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو حال ہی کے اندر ARY کے ڈرامہ بلبلے کا یہ سین دیکھ لیں, جس کے اندر ایک باپ اپنے بچے کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. یہ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تم اگر لڑکا ہو کر لڑکی بننا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, یہ بالکل نارمل ہے. اب یہاں پر خواجہ سرا کی بات نہیں ہو رہی بلکہ سامنے لڑکا موجود ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے کام اور ریلیکس بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ ایموشنل کر کے میڈیا کے ذریعے آپ کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ سڑکوں پر ان کے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کرنے کی بجائے یا پھر کچھ عرصہ خبروں میں رہنے کی بجائے یہ بڑے پلیٹ فارم پر اس میسج کو پھیلا رہے ہیں, جسے ہماری جذباتی عوام ذرا غور سے بھی سنتی ہے. کچھ سال پہلے اسرائیل کی ایک فیشن ایڈ کے اندر ایک لڑکی کو حجاب پہنا کر اسے اتارتے ہوئے دکھایا گیا, جس کے بعد یہ لکھا آتا ہے کہ آزادی زیادہ ضروری ہے. اور اس ایڈ کی شروعات کے اندر ہبرو زبان کے اندر لکھا آتا ہے کہ کیا ایران دیکھ رہا ہے. اور یہ حجاب اترنے کے بعد وہ ماڈل لڑکی ایک نیم برانہ لباس کے اندر نظر آتی ہے کہ اب وہ آزاد ہے. اب اس طرح کے واقعات اور سازشوں کا جواب انہی کے انداز کے اندر دینا ضروری ہے, کیونکہ ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ان کے نیریٹو کو بدل سکتے ہیں, لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ جذباتی ہیں اور انہی جذبات کے ہاتھوں کئی بے قصور خواجہ سرا یا LGBT کے حقوق کی بات کرنے والے لوگوں پر جب حملہ کرتے ہیں تو یہ خبر یہ لوگ پک کر کے دنیا بھر کے اندر اس پر ہمدردی حاصل کرتے ہیں, اور یہ موومنٹ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. لہٰذا اس معاملے کے اندر سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اس کے مطابق اتنی زیادہ اویئرنیس دیں کہ ان واقعات اور پروپیگنڈا کو کہیں بھی دیکھ کر وہ اس کا شکار نہ بن سکیں, بلکہ ایک سپاہی کی طرح اس کے خلاف لڑیں. کیونکہ اگر آج ان کو نہیں روکا گیا تو یہ لوگ پہلے ان کی آزادی کی بات کریں گے کہ یہ جو چاہے مرضی کریں, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. اور جب آپ یہ قبول کر لیں گے تو اس کا اگلا مرحلہ ہوگا کہ ان کے حقوق دو, جیسا کہ ویسٹرن ملکوں کے اندر اس کی شروعات ہوئی تھی. آپ کو ان فتنوں سے ایک فوجی کی طرح لڑنا سیکھنا ہوگا, کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یعنی قیامت کے روز 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے, جبکہ صرف اور صرف ایک جنت میں. یعنی برائی ہمیشہ ہی ڈومیننٹ رہے گی, بس آپ کو اس سے لڑنا سیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.